ایک دفعہ مینو چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کھانے کی تلاش میں اڑی۔ راستے میں اسے رانی کبوتر مل گیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا رانی بھائی، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ مینو چڑیا، میں نے ایک الو کو تمہارے گھونسلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تمہیں یہی بتانے آ رہا تھا۔ یہ سن کر مینو چڑیا بہت پریشان ہو گئی۔ رانی بھائی، تم ایسا کرو، ساری چڑیوں کو میرے گھونسلے کی طرف روانہ کر دو۔ وہ فوراً اپنے گھونسلے کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ کہیں الو اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب وہ گھونسلے کے قریب پہنچی، اس نے دیکھا کہ الو درخت کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ اسے الو کو بھگانے کی ایک ترکیب سوجھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور کہا، آج تو میرا اچھا دن ہے، میرا شکار خود میرے پاس اڑ کر آیا ہے۔ آج تو مجھے شکار ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ الو کا گوشت تو مجھے اور میرے جھنڈ کو بہت پسند ہے۔ میرا جھنڈ تو ابھی آتا ہی ہوگا۔ الو نے دیکھا کہ چڑیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ اس کی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر الو گھبرا گیا اور بھاگ گیا۔ مینو چڑیا نے رانی کبوتر اور تمام چڑیوں کا شکریہ ادا کیا۔ تو دوستو، یہ تھی مینو چڑیا کی کہانی کہ کس طرح اس نے اپنی عقل مندی اور اپنے دوستوں کی مدد سے اپنے بچوں کو بچایا۔ ایک جنگل میں رانو چڑیا درخت پر اکیلی رہتی تھی۔ ایک صبح رانو چڑیا اپنے گھونسلے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک عقاب آ گیا اور اس نے اس کا انڈا کھا لیا۔ جب عقاب چلا گیا تو رانو چڑیا رونے لگی اور کہنے لگی، اب میں کیا کروں گی؟ عقاب نے تو میرے سارے انڈے کھا لیے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں انڈوں پر بیٹھوں گی اور بچے نکلواؤں گی۔ میری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ اگر میں نے اسے انڈے نہ دیے تو وہ تو مجھے زندہ ہی کھا جائے گا۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ پھر وہ نئے گھر کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ 2 دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جب تیسرے دن کی صبح جب رانو چڑیا درخت پر آرام کر رہی تھی تو اس نے سامنے درخت پر مانو چڑیا کو دیکھا۔ مانو چڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور وہ دونوں وہیں پر بیٹھ گئے۔ پھر مانو چڑیا نے رانو چڑیا سے پوچھا، کیا ہوا رانو چڑیا؟ بہت پریشان لگ رہی ہو اور کافی تھکی ہوئی بھی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پھر رانو چڑیا نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ سارا واقعہ سن کر مانو چڑیا نے کہا، رانو چڑیا، یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اب تم کیا کرو گی؟ مانو چڑیا، میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے۔ اب میں نئے گھر کے لیے جگہ تلاش کر رہی ہوں جو پرامن ہو تاکہ میں سکون سے اپنے انڈے دوں اور بچوں کے ساتھ خوشی سے رہوں۔ پھر مانو چڑیا نے کہا، رانو پریشان مت ہو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں لے چلتی ہوں ایسی جگہ۔ پھر مانو چڑیا رانو چڑیا کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ رانو چڑیا اور مانو چڑیا جنگل میں پہنچ گئیں۔ دونوں نے مل کر گھونسلہ بنایا۔ ساری چڑیا رانو چڑیا کی دوست بن گئیں اور پھر وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔